مریض ہوں میں نبی کے در کا، وہیں سے مجھ کو شفا ملے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة المباركة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ایام یہ ماہ مبارک کے چل رہے ہیں، یہ ایام بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی برکت والے ہیں۔ ان ایام کی فضیلتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے اور ان کی برکات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری دین سے غفلت، دین سے دوری اور مرور ایام کی وجہ سے ہم دین سے اور دین کی باتوں سے ناواقف ہیں، اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے کیا ہے، جب یہ ایام شروع ہوتے تھے، جیسے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تھا اور رمضان المبارک کی طرف بڑھتے تھے، تو آپ علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ آپ کے کیا ہے، آپ علیہ السلام کی شب و روز کی کیا معاملات تھے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، روایت کے اندر اس تمام کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کے چاند کے دیکھنے سے ہی رمضان المبارک کی دعا فرمایا کرتے تھے، شعبان کے لیے برکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس لیے روایت کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب رجب کا چاند دیکھا تو کس چیز کی دعا مانگی ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ نبی کریم علیہ السلام رجب کے چاند کو دیکھ کر کے رجب کے مہینے کے اندر برکت کی دعاؤں کو مانگ رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ابھی آیا نہیں ہے، اس رجب کے مہینے کے گزرنے کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہوگا، لیکن نبی کریم علیہ السلام رجب کے مہینے سے ہی شعبان کے اندر کی برکت کی دعاؤں کو مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، رجب کے مہینے کے اندر بھی اور شعبان کے مہینے کے اندر بھی ہمارے لیے برکتوں کا نزول فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔
فرما وبلغنا رمضان، اور کیا ہے ہماری عمر کو اتنا بڑھا دیجئے، ہمیں اتنی لمبی عمر کر دیجئے اور دے دیجئے کہ ہم رمضان المبارک کو پہنچ جائیں، رمضان المبارک کی کیا ہے انوار اور برکات اور اس کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس تمام کو مانگا ہے، لیکن کیا ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر کو ڈالتے ہیں، سماج کے اندر نظر کو ڈالتے ہیں، اپنی تہذیب اور تمدن کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے کیا ہے معمول سے ہٹ کر کے ہم دوسری طرف چل رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینے سے پہلا جو مہینہ ہے اور جو یہ مہینہ ہے شعبان کا، اس کی فضیلت تو روایت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے، لیکن اس آیت کے تحت سورہ دخان ہے، پارہ نمبر 25 ہے، اس کی شروع کی آیت کے اندر لیلۃ المبارکہ کا لفظ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس لیلۃ المبارکہ کے سلسلے میں محدثین کی رائے کیا ہے، مفسرین کی رائے کیا ہے؟ تمام محدثین، تمام مفسرین اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، لیلۃ المبارکہ جو ہے یہ لیلۃ القدر ہی ہے، یعنی شعبان کے مہینے کے اندر جو 15ویں رات ہے جسے لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے، اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے قرآن مجید کو جو ہے لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے، تو سورہ قدر کی صریح آیتیں موجود ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صریح آیتیں موجود ہیں، تو لہذا جمہور مفسرین کا مذہب یہ ہے، جمہور مفسرین کا مسلک یہ ہے کہ اس سے جو مراد ہے وہ لیلۃ القدر ہی ہے، لیکن بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شب برأت ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے، لیکن یہ قول قابل اعتماد نہیں ہے، یہ قول راجح نہیں ہے، یہ قول مرجوح ہے، غیر معتمد ہے۔ علامہ روح المعانی نے تفسیر روح المعانی کے اندر اس کے تحت ایک روایت کو ذکر کیا ہے، لیکن وہ روایت بلا سند ہے، اس کی سند نہیں ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے لیکن وہ بغیر سند کے ہے۔ تفسیر طبری کے اندر اور تفسیر کبیر کے اندر کیا ہے اس کے تحت لکھتے ہیں کہ کیا ہے جمہور کا مسلک یہ ہے اس سے مراد شب قدر ہے، لیکن کچھ لوگوں کا قول یہ ہے اس سے مراد شب برأت ہے، لیکن کیا ہے یہ کیا ہے غیر قابل اعتماد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک ہے شب قدر اور ایک ہے شب برأت۔ شب برأت جو ہے یہ 15ویں شعبان ہے، لیکن ایک اس کی فضیلت ہے اور ایک اس کا ثبوت ہے، تو لہذا تمام تفسیر، تمام مفسرین، تمام محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت حدیث کے اندر نہیں ہے۔ ہاں اس کی فضیلت کے سلسلے کے اندر جامع ترمذی کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے ایک روایت موجود ہے، اس کے اندر آتا ہے ایک رات نبی کریم علیہ السلام میرے پاس لیٹے ہوئے تھے، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے بستر سے گم پایا، فخرجت فاذا ہی لیلۃ جنت البقیع، تو لہذا کیا اچانک میں نکلی تو میں نبی علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، مدینہ منورہ کے اندر جو قبرستان ہے وہاں موجود ہیں، تو میں نے کیا ہے نبی علیہ السلام کو وہاں پایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا؟ تو ام المؤمنین نے فرمایا نہیں نہیں،
بلکہ میرا گمان یہ تھا کہ آپ اپنی ازواج میں سے کسی زوج کے پاس چلے گئے ہوں گے، تو لہذا میں نے یہ سوچا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں معلوم بھی ہے اس رات کے اندر اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا کے اوپر یعنی پہلے آسمان کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کیا ہے برکتوں کا نزول فرماتے ہیں، اپنی انوار اور تجلیات کا نزول فرماتے ہیں۔ تو لہذا کیا ہے تمہیں چاہیے تم اللہ سے اس سے کیا ہے برکتوں کو مانگو، اس کے کیا ہے انوار کو مانگو۔ تو لہذا یہ روایت تو ہے، لیکن یہ روایت کیا ہے ضعیف روایت ہے۔ یہ روایت کے اندر کیا ہے ضعیف تو ہے لیکن قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شب برات کے سلسلے میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے جس کے اوپر اعتماد کر لیا جائے، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن کیا ہے بالکل اس سے ہٹ چکا ہے۔ ہم کیا ہے مسجدوں کے اندر اس شب کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اکٹھا ہونے کے بعد پوری رات کیا ہے ہم مسجدوں کے اندر بھیڑ لگا لیتے ہیں، لیکن روایت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کسی کو 15 شعبان کی رات کے اندر عبادت کرنی ہو تو لہذا اپنے گھر کے اندر پڑھے، تنہا پڑھے، تنہائی کے اندر اللہ سے مانگے، دعاؤں کا استغفار کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، لیکن اجتماعیت کے طور پر نہیں بلکہ انفرادیت کے طور پر تنہا بغیر اجتماع اکٹھے کیے ہوئے اپنے گھروں کے اندر اگر کوئی عبادت کرے تو لہذا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں مسجدوں کے اندر ہم اکٹھے ہو جائیں، چائے چل رہی ہے، چراغاں ہو رہا ہے، دھوم دھام ہو رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، مسجدوں کے اندر کیا ہے اکٹھا ہو کر کے ہم نوافل کو پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں نہ قرآن کے اندر اس کا کیا ہے ثبوت ہے، نہ حدیث کے اندر ثبوت ہے۔ ہم اس چیز کو کر رہے ہیں جس سے رب کی رحمت نازل نہیں ہوتی بلکہ رب کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اس رات کے اندر کیا ہے اللہ رب العزت والجلال رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، لیکن یہ رحمتوں کا نزول کب ہوگا؟ جب اللہ کی عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کریں گے۔ اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کون سا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں؟ نبی علیہ السلام کے کیا ہے ہم پوری زندگی کو پڑھ لیں، آپ کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں، لیکن کہیں کیا ہے آپ سے یہ ثابت نہیں ہے آپ نے اجتماعیت کا حکم دیا ہو، مسجدوں کے اندر اکٹھا ہونے کا حکم دیا ہو، کہیں آپ سے کیا ہے ایسی بات صراحتاً موجود نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اگر ہم کیا ہے اس طرز کے مطابق کیا ہے عبادت کریں گے تو رب کی رحمت کا نزول ہوگا، اور اس سے ہٹ کر کے کیا ہے اجتماعیت کے طریقے کے اوپر مسجدوں کے اندر اکٹھا ہو کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو لہذا یہ عبادت نہیں ہے، یہ رب کے ساتھ دھوکہ ہے، نبی کے ساتھ بغاوت ہے، شریعت کے خلاف کیا ہے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ ہم حدیث کے خلاف کر رہے ہیں، سنت کے خلاف کر رہے ہیں، نبی کی زندگی کے خلاف کر رہے ہیں، تو رب کی رحمت کہاں نازل ہوگی؟ اللہ کو ایسی عبادتوں کا، اللہ کو ایسی تسبیحات کا، اللہ کو ایسے نوافل کے کیا ہے قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج کسی سے کہہ دیا جائے بھائیوں آپ کا کام یہ ہے آپ 15 شعبان کے اندر مسجدوں کے اندر نہ آئے، فوراً ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل نئی بات کو پیش کر رہا ہے۔ نہ نئی بات نہیں ہے، ہم نے سنا نہیں ہے، بات تو دین کی بہت پہلے کی ہے، لیکن ہم نے کیا ہے اس طرز کو دیکھا ہے، ایک زمانے سے
سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، تو لہذا ہم کیا چھوڑیں؟ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر 5ویں رکوع کے اندر رب ذوالجلال کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا تم اپنے آباء و اجداد کے کیا ہے اس طرز کے مطابق کیا ہے چلو گے جنہیں بالکل دین کا نہ علم تھا، نہ ان کو سمجھ تھی، اور نہ وہ ہدایت کے اوپر تھے بلکہ گمراہ تھے؟ تو لہذا آج کسی سے کہہ دیا جائے فوراً یہ کہتا ہے ارے تم تو نئی بات کو پیش کر رہے ہو، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو، اپنے چچاؤں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے محلے والے کو، اپنے سماج والوں کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنی سوسائٹی کے اندر اس رواج کو دیکھا ہے، ہم اس کو کیوں چھوڑیں گے؟ رب کہتا ہے ارے وہ گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، وہ رب کے خلاف زندگی گزارتے تھے، تم بھی اس طریقے سے زندگی کو گزارو گے، وہ غلط طریقے سے عبادت کر رہے تھے، کیا تم بھی اسی نقش قدم پر چل کر کے اسی طرح سے عبادت کرو گے جس کا دین کے اندر، جس کا شریعت کے اندر، جس کا سنت کے اندر، جس کا قرآن کے اندر، جس کا حدیث کے اندر بالکل تذکرہ نہیں ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنی روایتیں شب برات کے سلسلے میں ہیں، لگ بھگ 10 روایتیں ہیں، لیکن 10 کی 10 روایتوں کے اندر بالکل بھی کیا ہے، بالکل بھی اعتماد نہیں ہے، تمام روایتیں کمزور ہیں، تمام روایتوں کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، لیکن ہاں فضیلت کا معاملہ ہے، تو لہذا تمام روایتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے تو تعدد طرق کی وجہ سے کیا ہے، فضائل کے اندر کیا ہے، روایت کو کیا ہے، تلقی بالقبول حاصل ہو جائے گا۔ تو لہذا تنہائی کے طور کے اوپر اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے جتنی اللہ نے اسے طاقت دی ہے، جتنی اللہ نے اسے وسعت دی ہے، جتنی اللہ نے اسے ہمت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو لہذا اتنی وہ رب کی عبادت کر لے، اس کے بعد سو جائے، تو لہذا یہ عبادت رب کے یہاں مقبول ہے، اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن ہمت اس کی 2 رکعتوں کی نہیں ہے، لیکن سماج کے ڈر کی وجہ سے، سوسائٹی کے خوف کی وجہ سے، معاشرے کے خوف کی وجہ سے لوگ ہمیں کیا کہیں گے اگر اس رات کے اندر ہم مسجد کے اندر نہیں آئے، اس رات کے اندر ہم نے مسجد میں جا کر کے کیا ہے نوافل کو نہیں پڑھا ہے، اس رات کے اندر ہم نے تسبیحات کو مسجدوں کے اندر جا کر کے اگر نہیں پڑھا ہے، لوگ ہمیں تانا دیں گے ارے یہ کیسا آدمی ہے، اس نے 15ویں شعبان کے اندر مسجد میں نہیں آیا ہے، گھر کے اندر گزاری ہے۔ تو لہذا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے تانے کی وجہ سے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے، اور سماجی اور سوسائٹی کے خوف کی وجہ سے کیا ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا ہے ہم اس رات کے اندر مسجد میں آئے، اللہ کی عبادت کریں، لیکن لوگوں کا خوف ہے، لوگوں کا تانا ہے، لوگوں کا ڈر ہے، تہذیب والے، تمدن والے، سوسائٹی والے، معاشرے والے، سماج والے ہمیں کیا کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، اس لیے بندہ کیا ہے آنکھ چھپا کر کے مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کو یہ عبادتیں قبول نہیں ہے، اللہ کو ایسی عبادتوں کی قطعاً ضرورت نہیں ہے جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہ ہو، شریعت کے اندر جس کا ثبوت نہ ہو، نبی سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ اللہ نے آئیڈیل دے دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے جیسے صحابہ کی نماز تھی، تمہارا چال چلن، تمہاری عبادتیں، تمہارے شب و روز کیسا ہونا چاہیے صحابہ کے طرز کے مطابق۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نبی علیہ السلام کی پوری 63 سالہ زندگی کو کھنگالتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد نبوت ملنے کے بعد جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا وہ سن 5 نبوی کے اندر آیا تھا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو لہذا کیا ہے، ہمارے اوپر رب کی رحمتیں، رب کی رحمتوں کا نزول، رب کے انوار اور برکات کہاں سے نازل ہوں گے جس کا شریعت کے اندر ثبوت نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک روایت کیا ہے تفسیر کبیر کے اندر کیا ہے اس سلسلے کے اندر لکھی ہے، اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں 5 باتیں انہوں نے نقل کی ہے، عربی کے اندر ہے
ہے پہلا قول یہ ہے یفرق فیہا من کل امر، کیا ہے اس رات کے اندر کیا ہے رب ان تمام چیزوں کا فیصلہ فرماتا ہے جس کیا ہے جو اہم امور ہے، مثال کے طور کے اوپر کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی کیا ہے زندگی ملنی ہے، کس کی موت کب آئے گی، یہ اہم جو امور ہے، اہم جو معاملات ہیں، اس کا فیصلہ اس رات کے اندر ہوتا ہے۔ اور دوسرے کیا ہے فضیلت العبادت فیہا، اس رات کے اندر فضیلت کیا ہے عبادت کی بہت بڑی ہوئی ہے، لیکن شرط یہ ہے مسجد کے اندر نہ ہو، شرط یہ ہے اجتماعیت کے طریقے پر نہ ہو، تنہا ہو، گھر کے اندر ہو، تب تو فضیلت ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر پڑے گا، لوگوں کے اکٹھا ہجوم لگا کر کے ادا کرے گا تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، رب کے یہاں ایسی عبادتیں مقبول نہیں ہیں۔ تو لہذا اس فضیلت العبادت فیہا، اس کے تحت تفسیر کبیر کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے، من صلی فی ہذہ اللیلۃ مئۃ رکعۃ، جس شخص نے کیا ہے اس رات کے اندر کیا ہے 100 رکعتیں نوافل کو پڑھا ہے تو رب کی طرف سے انعام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت والجلال 100 فرشتوں کا نزول فرمائے گا، اس کے اوپر ان کا کام کیا ہوگا، ان کا عمل کیا ہوگا؟ ثلاثون، تو لہذا کیا ہے 30 فرشتے اس کے لیے یبشرونہ بالجنہ، جو اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے، وثلاثون، اور 30 فرشتوں کا کام کیا ہوگا؟ 30 فرشتوں کا کام یہ ہے یدفعونہ من عذاب النار، جو اس سے کیا ہے جہنم کے عذاب کو ہٹائیں گے، جہنم کے عذاب کو دفع کریں گے۔ اور پھر 30 فرشتوں کا کام کیا ہوگا؟ 30 فرشتوں کا کام یہ ہوگا جو اس سے دنیاوی آفات کو، دنیاوی پریشانیوں کو، دنیاوی بیماریوں کو کیا ہے اس سے دور کریں گے۔ اور پھر 10 فرشتوں کا کام کیا ہوگا؟ شیطان کے مکر سے، شیطان کے وساوس سے، شیطان کی چالوں سے کیا ہے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن یہ روایت کیا ہے تفسیر کبیر کے اندر تو ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، بالکل اس کے اندر کیا ہے قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہاں فضیلت ہے، فضیلت کے باب کے اندر ضعیف روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر کسی شخص نے اپنے گھر کے اندر تنہا کیا ہے نوافل کو پڑھا تو لہذا اللہ کی طرف سے انعام اس کے اوپر یہ ہوگا 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے، 30 فرشتے جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور 30 فرشتے کیا ہے اس کے لیے کیا ہے دنیاوی بیماریوں کو، دنیاوی مصائب کو، دنیاوی پریشانیوں کو اس سے ہٹائیں گے، اور 10 فرشتے کیا ہے شیطان کی چالوں سے، شیطان کے حمل سے، شیطان کے حملے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور تیسرا نزول الرحمہ، تیسری فضیلت اس رات کی یہ ہے اس رات کے اندر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اوپر بے انتہا مہربان ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کی کیا ہے اس رات کے اندر رب ذوالجلال مغفرت فرماتا ہے، سوائے 5 لوگوں کے، ان میں سے ایک کاہن ہے، کیا ہے کاہن کرنے والا، نجومیوں کی بات کے اوپر کیا ہے اعتماد کرنے والا، یقین رکھنے والا، اور دوسرا کیا ہے مدحشن، اور کیا ہے احسان جتانے والا، طعنہ دینے والا، تیسرا کیا ہے شراب کا پینے والا، لیکن یہ شراب پینے والا اس رات کے اندر اللہ کی رحمت کے لیے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور چوتھے کیا ہے والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کے سامنے کیا ہے اکڑ کر کے زبان کو کھولنے والا، اکڑ کر کے چلنے والا، ماں اور باپ کو کیا ہے تکلیف دینے والا۔ تو لہذا اس رات کے اندر رب ذوالجلال اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے، بے شمار لوگوں کی رب ذوالجلال مغفرت تو فرما دیں گے، لیکن یہ لوگ کچھ وہ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی رب کی رحمت کا نزول نہیں ہوگا، ان کی
کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس رات کی فضیلت ہے، رب ذوالجلال آسمان دنیا کے اوپر آتے ہیں اور اعلان ہوتا رہتا ہے، صبح صادق تک، طلوع صبح صادق تک کیا ہے اعلان ہوتا ہے، کوئی ہے مصیبت زدہ جس مجھ سے مصیبت کو کیا ہے ہٹانے کے کیا ہے اور اس کے دفع کی دعا کو مانگے، میں اس سے مصیبتوں کو ہٹاؤں، کوئی ہے کیا ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کو سوال کو پورا کروں، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کو مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ یہ مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک کیا ہے اعلان ہوتا رہتا ہے برابر۔ تو اس رات کی فضیلت حدیث کے اندر تو ہے، لیکن جن روایتوں سے یہ فضیلت ثابت ہے وہ روایت تمام کی تمام قابل اعتماد نہیں ہے، تمام روایتیں ضعیف ہیں، تمام روایتوں کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، سقم پایا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہاں کیا ہے اس رات کے اندر اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے کیا ہے اہم امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تو ہمیں چاہیے اس رات کے اندر کیا ہے ہم مسجدوں کے اندر نہ آئیں، چراغاں نہ کریں، ہجوم نہ لگائیں، بھیڑ کو اکٹھا نہ کریں، مسجدوں کے اندر شور اور شغب نہ کریں۔ اگر عبادت کرنی ہے اپنے گھروں کے اندر کریں، عبادت کرنی ہے اپنے گھر کے کونے کے اندر کیا ہے اللہ سے لو لگائیں، اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام اس رات کے متعلق ہے، لیکن ہماری تہذیب، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اور ہمارا کلچر کیا ہے بالکل بدل گیا ہے۔ ہم نے غیروں کو دیکھا، اسی نہج کے اوپر ہم نے اپنے عمل کو شروع کر دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کوئی دین کی بات ہو، جو صحیح بات ہو اس کو قبول کیا جائے، جو غلط بات ہے اس کا کنڈم کیا جائے۔ اللہ نے یہی تو کہا تھا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ارے تمہارے باپ دادا کچھ نہیں جانتے ہیں، نہ انہیں دین سے واسطہ ہے، نہ وہ شریعت کو جانتے ہیں، نہ انہیں سنت کا علم ہے، نہ انہیں شریعت کا علم ہے، نہ وہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ وہ حدیث کو جانتے ہیں، پھر بھی تم کیا ہے ان کے نقش قدم کے اوپر اپنے سماج کو دیکھ کر کے کیا ہے اسی نہج کے اوپر چلو گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون، وہ بالکل سمجھ نہیں رکھتے ہیں، ان کی عقل مفقود ہو گئی ہے، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے بلکہ گمراہ ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر آج کیا ہے صحیح بات کو پیش کیا جاتا ہے، ہمیں اجنبی معلوم ہوتی ہے، نئی معلوم ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہمارا علماء سے واسطہ جو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، علماء سے تعلق ہمارا جو ہے مضبوط تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، اور اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے، دین کی بات کیا ہے اگر بتائی جاتی ہے وہ اجنبی معلوم ہوتی ہے، نئی بات معلوم ہوتی ہے، ارے یہ مولوی عجیب ہے، اس نے بڑی انوکھی بات کی ہے، اس نے تو وہ بات کی ہے جو اب تک ہم نے نہیں سنی تھی، ہمارے سماج کے اندر ایسی باتوں کا رواج نہیں تھا، یہ تو وہ دین کو پیش کر رہا ہے۔ نہ میرے دوست، مولوی کیا ہے دین کا ٹھیکے دار نہیں ہے بلکہ دین کا محافظ ہے، وہ دین وہ دیتا ہے جو نبی نے کیا ہے اللہ سے لیا ہے اور رسول اللہ نے کیا ہے اپنے صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے کیا ہے اس کو لے کر کے چلے ہیں، پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے، ہم وہ دین پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا ہے سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے لوگو تم کدھر جا رہے ہو؟ رب تو یہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کس چیز نے تمہیں خسارے کے اندر، کس چیز نے تمہیں دھوکے کے اندر، کس چیز نے تمہیں کیا ہے رب سے دوری کے اندر مبتلا کر دیا ہے؟ وہ رب کون سا ہے؟ بربک الکریم، اللہ نے دو لفظ کو استعمال فرمایا ہے، ایک لفظ رب ہے، دوسرا لفظ کریم ہے۔ رب کسے کہتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں؟ رب کہتے ہیں جو انسان کی دھیرے دھیرے تربیت کرے، جو انسان کو دھیرے دھیرے پالے۔ اس لیے مجازی طور کے اوپر والدین کو بھی رب کہہ دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں اور اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی رب ہیں لیکن مجازی ہیں۔ حقیقی رب کون سا ہے؟ حقیقی رب وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ارے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے کے اندر ڈالا ہے؟ اپنے رب کریم کی وجہ سے۔ اور کریم کسے کہتے ہیں؟ لفظ
لفظ کریم لا کر کے رب نے اس بات کو بتا دیا ہے وہ رب وہ ہے جو تم سے کچھ نہیں مانگتا ہے۔ اگر تم دین پر چلو گے، شریعت کے اوپر چلو گے، سنت کی پابند کرو گے، شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے، عبادت کے اندر اسی طرز کو اختیار کرو گے جو رب نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے، صحابہ کی طرز عمل تھا، تو لہذا کیا ہے، وہ رب تو وہ ہے، وہ تمہیں بغیر مانگے سب کچھ دے رہا ہے، بغیر مانگے کیا ہے تمہیں عطا کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کیا ہے تم شیطان کے نقش قدم کے اوپر چلو گے، اس کے باوجود بھی کیا ہے تم دین سے دور ہو گئے، شریعت سے دور ہو گئے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ کتنا پیارا جملہ رب ذوالجلال کہتا ہے۔ رب کریم کون ہے؟ جس نے تمہیں وجود بخشا، جس نے تمہیں عدم سے کیا ہے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ الذی خلقک فسواک، پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ تمہارے ایک ایک اعضاء کو کیا ہے بالکل صحیح بنایا ہے، سالم بنایا ہے۔ آنکھ موجود ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، دل کام کر رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، جسم تندرست ہے، صحت موجود ہے، قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، توانائی موجود ہے، ایک ایک اعضاء فٹ ہے۔ الذی خلقک، جس نے پیدا بھی کیا ہے، فسواک، تمہیں درست بھی کیا ہے، فسواک فعدلک، اور پھر کیا ہے دھیرے دھیرے تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے۔ اس رب کے کیا ہے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑتے ہو، شریعت کے خلاف زندگی گزارتے ہو، نبی کے خلاف بغاوت کرتے ہو، حدیث کے خلاف بغاوت کرتے ہو، سنتوں کے خلاف زندگی گزارتے ہو، پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ شریعت کے اوپر آؤ گے، دین سے دوری نہیں ہوگی، دین کے قریب ہوگے تو دوریاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تمہارے اندر کیا ہے استقلال ہونا چاہیے۔ تم کیا ہے صحیح بات کو اگر پیش کیا جائے اس کو قبول کرنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ آباء و اجداد کس کے اوپر تھے، تہذیب کس کے اوپر تھی، تمدن کس کے اوپر تھا، اس کے اوپر نہ جائیے بلکہ یہ دیکھیے رب کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، صحابہ کا عمل کیا تھا، صحابہ نے تعلیم کیا دی ہے، نبی نے تعلیم کیا دی ہے، اللہ کس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر اس بات کو سوچو گے تو میرے دوست اور بزرگوں بدعات کا، رسومات کا، آج جو دین سے بے دوری ہے وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی۔ دین کے قریب آ جاؤ گے، تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ رب تو یہ کہتا ہے قرآن وہ چیز ہے اگر انسان کیا ہے اس کو دل لگا کر کے پڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ جاذبیت ہے، وہ تمدن ہے، وہ مقناطیسیت ہے۔ اس کے اندر کیا ہے اگر بندہ پڑھتا ہے دل کھنچتا ہے رب کی طرف۔ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب معلوم ہے کس وقت ہوتا ہے؟ مولانا فضل حق گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کے تحت کے اندر لکھتے ہیں وَاسْجُدْ وَاعْبُدْ وَاقْتَرِبْ، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنے بارے کے اندر کہتے ہیں میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہوں جب میں اپنے ماتھے کو کیا ہے اور اپنی پیشانی کو کیا ہے رب کے سامنے زمین کے اوپر ڈال دیتا ہوں، اپنی ذلت کا، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا کیا ہے اس بات کا اقرار کر لیتا ہوں تو اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب میں ہو جاتا ہوں۔ اس لیے رب نے فرمایا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں سجدہ کرو، رب کا قرب حاصل کرو، واسجد واقترب، سجدہ کرو اللہ کے قرب کو پالو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ بندہ سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتا ہے جب سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کا پورا یہ اتنا لمبا قد ہے، 6 فٹ کا، 5 فٹ کا، 7 فٹ کا، تو لہذا اس کے اندر کیا ہے بہت سارے اعضاء ہیں، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، اور پھر کیا ہے دل بھی ہے، اس کا پیٹ بھی ہے، دیگر کیا ہے اس کے اعضاء ہیں، لیکن ان تمام کے اندر جو اس کے جسم کے اوپر سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ اشرف ہے وہ اس کی پیشانی ہے۔ اگر اسی کیا ہے پیشانی کو رب کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اللہ اس کے لیے کیا ہے اپنے قرب کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں ابھی 1 یا 2 دن کے بعد کیا ہے 15 شعبان ہے، لیکن پورے کشمیر کے اندر کیا ہے جو ایک ماحول ہے، جو ایک وبا ہے بالکل عام ہے۔ اگر کیا ہے مسجدوں کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں تمام لوگ کیا ہے اہل محلہ میں سے اگر کوئی بندہ نہیں آئے گا مسجد کے اندر تو کشمیر اور اہل کشمیر کا حال یہ ہے وہاں عورتیں کیا ہے اس کو تانا دیتی ہیں ارے تمام لوگ کیا ہے مسجدوں کے اندر
اندر ہے، تو گھر کے اندر سو رہا ہے، تو لہذا وہ طعنوں کی وجہ سے کیا ہے مسجدوں کے اندر آتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، اللہ کو یہ عبادتیں پسند نہیں ہے، اللہ کو عبادت وہ پسند ہے مرد کی کیا ہے نوافل گھر کے اندر ہو۔ اللہ کے شریعت کے اندر تو حکم یہ ہے بندہ مسجد کے اندر آئے اور آنے کے بعد سنتیں گھر سے پڑھ کر کے آئے، صرف فرض پڑھے، اس کے بعد فرض کے بعد کی جو سنتیں ہیں نماز کے اندر وہ تمام گھر جا کر کے پڑھے اور نوافل گھر جا کر کے پڑھے۔ مسجد کے اندر صرف فرض پڑھنے کی عبادت ہے۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے، دور دراز سے آیا ہے، اس کے لیے گنجائش ہے سنتیں مسجد کے اندر آ کر کے پڑھے، لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم ان تمام راتوں کے اندر کیا ہے مسجدوں کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں اور اس عبادت کے لیے جو ایک نفل ہے، اگر بندے نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کے بعد گھر چلا گیا 15 شعبان والے دن، اور پھر گھر سے آنے کے بعد کیا ہے سویا، سونے کے بعد اٹھا، اٹھنے کے بعد مسجد کے اندر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، تو اس بندے کو اللہ رب العزت والجلال پوری رات عبادت کے اندر لکھے گا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی، پوری رات مسجد میں بیٹھا رہا، ہجوم کے اندر باتیں کرتا رہا، 2-4 نفلیں پڑھ لی، لیکن یہ کہ بندہ کیا ہے اللہ کا باغی ہے، رب کی رحمت سے دور ہے، کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اس نے وہ کام کیا ہے جو نبی کے طرز کے خلاف ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کے عمل کے خلاف ہے، اور اس نے وہ کام کیا ہے جس کی نبی نے تعلیم دی تھی۔ اس کا درجہ بڑا ہوا ہے بالمقابل اس شخص کے جو پوری رات مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ چند موٹی موٹی باتیں تھیں، تو لہذا شب برات کے متعلق کوئی فضیل کیا ہے روایت ثابت نہیں ہے، تمام روایتیں ضعیف ہیں۔ ہاں کیا ہے فضائل کے اندر یہ ہے گھر کے اندر اگر بندہ عبادت کرے تو کر لے، نہ کرے تو سو جائے، عشاء پڑھ کر کے فجر پڑھ کر کے جماعت کے اندر آ جائے، شامل ہو جائے، اللہ پوری رات اس کے لیے عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ سب کو بھی